رحمان الرحیم پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ اسلام آباد میں پی ڈی ایم سربراہی اجلاس مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت ہوا اور مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہیں مریم نواز شریف، انہوں نے خصوصی طور پر اجلاس میں شرکت کی اور پارٹی کی نمائندگی کی، اور توقع یہی کی جا رہی تھی کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف جو ہے پی ڈی ایم کے اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے۔ خیر وہ مریم نواز کا پھر ٹویٹ آ گیا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طبیعت جو ہے وہ ناسازی کی وجہ سے وہ خطاب نہیں کر سکے، لیکن بلاول بھٹو زرداری جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں ضرور شریک بھی ہوئے اور انہوں نے ایڈریس بھی کیا۔ اور جو پی ڈی ایم کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے، انہوں نے جو سفارشات بنا کے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں بھیجی ہیں، ان پر ابھی تک اتفاق رائے نہیں ہو سکا، اور جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے آج توقع یہی کی جا رہی تھی کہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں جو معاملات ہیں وہ فائنل ہو جائیں گے اور عوام ایک بڑی خوشخبری سنے گی اور حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے بھی سنے گی۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ حکومت نے کرونا وائرس کی جو وبا پھیلتی جا رہی ہے، اس کے پیش نظر ملک بھر میں جو سیاسی جلسے جلوس ہیں، جو حکومت کی جانب سے بھی جلسوں کا اعلان کیا گیا تھا، ان کو مؤخر کیا گیا ہے اور ان کو یعنی کہ ختم کیا گیا ہے، اور توقع یہی کی جا رہی تھی کہ پاکستان جو پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، وہ بھی اپنے جلسوں کے خاتمے کا اعلان کرے گی، کیونکہ کرونا وائرس آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد اور دیگر شہروں کی جو صورتحال ہے وہ ایک دفعہ پھر پریشانی کا شکار ہے، پریشانی سے دوچار ہے، اور توقع یہی کی جا رہی تھی کہ کیونکہ جو پی ڈی ایم کے جلسے ہیں شاید ان کا وہ مؤخر کیا جائے، لیکن پی ڈی ایم نے آج واضح طور پر یہ بتا دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ حکومت کرونا وائرس کی آڑ میں پی ڈی ایم کے جلسے مؤخر کرنا چاہتی ہے، اور ہم کسی صورت ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی جو گفتگو تھی اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ٹکراؤ کی صورتحال یعنی کہ ٹکراؤ کی پوزیشن بنتی جا رہی ہے حکومت کے ساتھ، اور جی بی کے الیکشن پر بھی انہوں نے بات کی، لیکن اس بات پر ابھی جو پی ڈی ایم ہے وہ شاید کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکی کہ آیا جو اپوزیشن کے جو گلگت بلتستان کے الیکشن میں جو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، کہ آیا وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے، اس کا بھی ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب 2018 کے عام انتخابات تھے تو مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن کو یہی مشورہ دیا تھا کہ قومی اسمبلی کے جو ہمارے رکن ہیں، اراکین ہیں، وہ حلف نہ اٹھائیں، لیکن پیپلز پارٹی نے ان سے وقت مانگا اور ساتھ مسلم لیگ نون نے بھی ان سے وقت مانگ لیا تھا، اور جو ابھی تک وہ معاملہ جو ہے وہ حلف اٹھانے کا وہ بھی حلف بھی اٹھا لیا اور معاملات بھی آگے چلے گئے۔ اور اسی کے ساتھ دیکھیں کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کا حلف نہ اٹھائیں، لیکن اسی اسمبلی سے انہوں نے صدارت کا الیکشن بھی لڑا، اور انہوں نے ایک خاطر خواہ ظاہر ہے جو ان کو ووٹ درکار تھے وہ تو خیر مطلوبہ اکثریت نہیں کر پائے، لیکن انہوں نے کنٹیسٹ کیا، اور اسی کے ساتھ پیپلز پارٹی نے جو اپنا امیدوار ہے اعتزاز احسن، ان کو نامینیٹ کر دیا، اور اپنے اس پہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، اب جس طرح ہم نے پہلے بتایا کہ توقع یہی کی جا رہی تھی کہ پاکستان میثاق جمہوریت پر بڑی پیش رفت ہوگی، لیکن اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان اس حوالے سے اختلافات پائے جاتے ہیں، اور جس طرح ایک کمیٹی بنی ہے، اور کمیٹی کو جو 5 رکنی کمیٹی ہے جس میں سینیٹر میاں رضا ربانی ہیں، شہری رحمان ہیں، اور کامران مرتضیٰ ہیں، اور احسن اقبال صاحب ہیں، اور دیگر جو لوگ ہیں وہ اس کمیٹی میں شامل ہیں، لیکن پی ڈی ایم کی جانب سے جو میثاق پاکستان اور دیگر جو نکات پر کمیٹی بنائی گئی ہے، اس میں یہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ آیا اس کمیٹی کو مزید کتنا وقت دیا جائے گا کہ تاکہ ان چیزوں کو سکروٹنائز کرے اور وہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھائیں اور آگے چل سکیں۔ اور
اسی طرح پھر مریم نواز نے بھی آج گفتگو کی پریس کانفرنس کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو، اس میں انہوں نے جس طرح ان کا اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور وہ ہم لوٹوں کو دیکھیں چاہے وہ گرفتاریاں ہو یا وہ تھوڑا سا کیمرہ کی طرف پابندی لگانا ہو جلسوں کے اوپر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف اور صرف ان کے خوف کی خاص ہے اور ان کے خوف کو جو ان کو پی ڈی ایم کے جلسوں سے ویڈیو یار کیا اور میں پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہر حالت میں گھر جانا پڑے گا، یہ حکومت نہیں چل سکتی۔ میڈم یہ بتائیے لوٹوں کو ایک منٹ مریم صاحبہ کیمرہ میڈم لوٹوں کے بارے میں آپ نے بات کی تھی کہ لوٹوں کو نہ لینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کے بھی اتفاق رائے ہو سکتا ہے اس پہ؟ دیکھیں ہمارا تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے، ہر جماعت کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ سب سیاسی جماعتوں کو لوٹوں کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دینا چاہیے۔ مانسیرا میں جلسہ ہو رہا ہے، کیا پیغام ہے ہزارہ والوں اچھا میڈم یہ ہزارہ والوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ کل میرے جلسے میں شامل ہوں، میاں صاحب کے بیانیے کو اور زیادہ تقویت دیں اور اس گرتی ہوئی دیوار جو کہ یہ جعلی حکومت ہے اس کو آخری دھکا لگائیں۔ اچھا میڈم یہ بتائیے، حفیظ الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے این آر او کر لیا ہے، ڈیل کر لیا ہے، آپ ان کی بات سے ایگری کرتی ہیں؟ دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے اس کی وضاحت کو دے سکتے ہیں، لیکن ان کو پارٹی کی طرف سے یہ میسج جا چکا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈم یہ بتا دیں کہ پشاور کا جلسہ پی ڈی ایم کا بڑا جلسہ آ رہا ہے، کیا اس میں یہ طے ہو گیا ہے کہ اب جرنیلوں کا نام لیا جائے گا یا اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ یوز کیا جائے گا؟ نہیں، نام تو پہلے ہی لیا جا رہا ہے، جو لوگ نام لے رہے ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہے، جو نام لیے بغیر بات کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے وہ کس کی بات کر رہے ہیں اور عوام کو بھی پتہ ہے کس کی بات۔ اب پالیسی کیا ہوگی؟ پالیسی یہی ہے جو چل رہی ہے، بالکل۔ اچھا تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ آرمی چیف اور عام فوجی ایک ہی ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، تو آپ یہ پورے براہ راست افواج پہ تنقید کرتے ہیں پھر؟ یہ نہیں، آپ کیا مجھ سے سننا چاہ رہے ہیں؟ یہی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کہا ہے ہم الگ نہیں ہیں، واضح انہوں نے کہا ہے، تو آپ کیا کہنا ڈی جی ہے؟ آئی ایس پی آر کی اپنی پریس ریلیز نے بتا دیا، آپ ان سے ایگری نہیں کرتی پھر؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود بتایا کہ ان کے چند افسران امپلسز پہ ایکٹ کرتے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں، اوور زیلس ہو جاتے ہیں، تو اس سے کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ اس سے تو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ سب ایک پیج پہ وہاں بھی نہیں۔ میڈم کراچی واقعے کے اوپر آپ کی بلاول سے یا سی ایم صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے؟ ان کی طرف سے بھی ایک رپورٹ آنی تھی، اس رپورٹ کا کیا بنا ہے؟ یہ وہ رپورٹس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ سب کو پہلے دن سے پتہ ہے، بلاول بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، Findings چیف منسٹر سنگھ بھی جانتے ہیں، اس میں کوئی ایسی کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔ آج بلاول صاحب سے بات چیت ہوئی ہے، اس میں گلگت کے علاوہ اور کیا ڈسکس ہوا؟ نہیں، میری بہت ایک مختصر سی بات چیت ہوئی ہے ان کے ساتھ، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ جس طرح سے وہاں پر دھاندلی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، اور یہ جوائنٹلی پی ڈی ایم کے فورم سے بھی ہم کو اٹھانی چاہیے۔ آپ کے قریبی لوگوں سے جو اسٹیبلشمنٹ رابطے کر رہی تھی، آج آپ نے اعتماد میں لیا پی ڈی ایم کے جو باقی رہنما ان سے کوئی بات چیت ہوئی اس وقت؟ پی ڈی ایم میں تو سب باتیں رکھنی پڑتی ہیں، رکھنی چاہیے بھی، رکھی جاتی ہیں۔ تو اس پر فیصلہ کیا ہوا؟ آپ کے بیانیے کو مولانا صاحب نے بتا دیا کہ اس پہ کیا فیصلہ ہو۔ آپ کے بیانیے کو دیگر پارٹیاں بھی جو ہیں اس سے ووٹ کرنے جا رہی ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ آپ بڑی ہارڈ لائن لے رہی ہیں، باقی جماعتوں کے لیے شاید مشکل ہوگا۔ سب کی کہنے کے انداز فرق ہیں، بات سب کی ایک ہی، اور یہ ابھی مولانا صاحب سب کی جو ریپرزنٹیشن کر رہے تھے۔ جی بی میں آپ نے بڑی کمپین چلائی ہے، آپ کے دماغ میں کیا آئیڈیا تھا، کیا حکومت عملی تھی کہ مسلم لیگ نون اکثریتی سیٹیں لے گی تو وہ حکومت بنائے گی نون لیگ، یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ جیتتی ہیں تو وہ اتحادی حکومت بنے گی؟ دیکھیں میں اس معاملے میں بہت کلیئر ہوں، پلیز آپ کو ساری سیکیورٹی اس وقت یاد آتی ہے؟ میں اس معاملے میں بہت کلیئر ہوں، اور وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا جو رزلٹ تھا وہ پہلے سے بہت لوگوں کو معلوم تھا، وہ واٹس ایپ جرنلسٹ کے تھرو الیکشن سے چند گھنٹے پہلے اور 48 گھنٹے پہلے سب کو موصول بھی ہو گیا تھا، مجھے تو بہت پہلے سے اندازہ بھی تھا، لیکن میں وہ جس کے لیے کی جا رہی ہے اس جماعت کا نہ کبھی وہاں پر وجود تھا اور نہ اب ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے گلگت بلتستان اس کے لیے ووٹ کرتا ہے، تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، یا میری کم از کم میری یادداشت میں
پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب تھی ان کو اتنی سیٹس مل گئی, مسلم لیگ نون کی جب گورنمنٹ تھی 16 سیٹس مل گئی, ان کو تو سادہ اکثریت بھی نہ ملی. تو یہ ان کی تاریخی ناکامی ہے جس پر ان کو شرم سے منہ چھپا لینا چاہیے کہ سلیکٹرز کے ساتھ مل کر انہوں نے جو دھاندلی وہاں پر کی, مسلم لیگ نون کے جتنے امیدوار انہوں نے توڑے, وننگ کینڈیڈیٹس توڑے, ہمارے 2 منسٹرز تھے, ہمارا اسپیکر تھا, سب توڑ لیا. اور ان کینڈیڈیٹس کو توڑنے کے باوجود, دھاندلی کے باوجود ان کو سادہ اکثریت بھی نہیں مل سکی. تو اس سے بڑی تاریخی اور ذلت آمیز ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے ارکان حلف اٹھائیں گے جی بی میں؟ یہ تو اب میاں صاحب فیصلہ کریں گے تو بتائیں گے. جی بی میں جو دھاندلی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہوئی ہے یا سول حکومت کے ذریعے ہوئی ہے؟ دیکھیں, اس میں کسی نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کچھ ماہ سے وہاں پہ اسٹیشن تھے جنہوں نے یہ جوڑ توڑ کی ہے. عمران خان کی اور اس کی جماعت کی تو اتنی حیثیت نہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح مولانا گلگت بلتستان انتخابات جیتنے پر پی ٹی آئی کو کب مبارکباد دے رہے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کی گفتگو, اور انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنا جارحانہ جو رویہ ہے اس کو ترک نہیں کیا, اور ساتھ ہی انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے گلگت بلتستان میں ایک جو کیا کہتے ہیں پر امید تھی کہ ان کو اکثریت مل پائے گی. جو تمام تر اس کے کوششوں کے باوجود, دھاندلی کے باوجود, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ گلگت بلتستان میں وہ جو اکثریت تھی وہ حاصل نہیں کر سکی. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کو اگر وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہیں تو یہ جو پالیسیاں ہیں حکومت کی اور جو دیگر معاملات ہیں ان سے اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو جس طرح اداروں پہ انہوں نے تنقید کی, لیکن آج جو ان کی اس سے بات چیت سے لگ رہا تھا کہ وہ پہلے کی نسبت اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا ہے, اور وہ جو پہلے ان کا جو سخت الفاظ استعمال کرتی تھیں اب وہ الفاظ کا جو چناؤ ہے دیکھ بھال کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر انہوں نے ایک محتاط انداز میں اور محتاط رویہ اختیار کیا اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات چیت کی. اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں, اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں, لوگوں